اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سرگوشیاں کرو تو گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو، اور تم نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ سورہ مجادلہ کی یہ آیت نمبر 9 ہے، اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرما رہے ہیں، یہ آیت نمبر 74 ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو، چاہے وہ تھوڑی تعداد میں ہوں یا زیادہ تعداد میں ہوں، جب کسی امر پر مشاورت کریں تو اس مشاورت کا ایک طریقہ کار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا۔ ایک تو یہ بتایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب 3 آدمی اکٹھے ہوں تو ان میں سے 2 الگ ہو کر کوئی سرگوشی نہ کریں کہ اس سے تیسرے کو تکلیف ہوتی ہے، الا یہ کہ اس کی اجازت کے ساتھ۔ اور جب بھی آپس میں مشورہ کریں، سرگوشی کریں، کسی کام کو مخفی طریقے سے آپس میں طے کرنے جا رہے ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو، اس میں کوئی گناہ شامل نہ ہو، اس میں کوئی زیادتی شامل نہ ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شامل نہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مشاورت فرما رہے تھے۔ عشاء کی نماز کے لیے لوگ مسجد میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آدھی رات ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک سے باہر سے آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے لوگ سو چکے نماز کے انتظار میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر اس امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں نماز عشاء کو آدھی رات تک تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا۔ میرے پیارو، جو سرگوشی خیر پر مبنی ہے اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں، اور جو سرگوشی دین کو ڈھانے کے لیے، دین کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے ہوگی، کسی پر ظلم کرنے کے لیے ہے، کسی گناہ پر ہوگی، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی سرگوشیوں سے منع فرمایا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ دین کے معاملات پر مشاورت نہیں ہوتی کہ دین کو کیسے دنیا میں زندہ کیا جائے، اس پر مشاورت نہیں ہے۔ اس پر مشاورت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دنیا میں نافذ ہو جائے۔ مشاورت کن باتوں پر ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ سود پر مشاورت ہو رہی ہے، ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں اسمبلیوں میں کہ جو شریعت سے متصادم ہے۔ میرے پیاروں، ایسی اسمبلیوں سے
ایسی مشاورتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تمہیں ایک روز میرے پاس ہی اکٹھے ہو کر آنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کا مفہوم سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔